میرے دوستوں بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی دعا رکھ رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کے تقریباً آدھا منٹ خرچ ہوگا۔ یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 4 بیماریوں سے بچانا ہے۔ اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اسی سے یہ ثابت ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث باقاعدہ درج ہے کہ جو لوگ اس عمل کو کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 4 بیماریوں سے دور فرمائیں گے اگر اس میں مبتلا ہے، اور جن کے اوپر نہیں ہے وہ بیماریاں اللہ ان کو حفاظت کریں گے، ان کے اوپر مرتے دم تک یہ بیماری نہیں آ سکے گی۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو لوگ ایک چھوٹا سا عمل کریں گے، ایک چھوٹی سی دعا ہے جو صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ جو ہے نا مرتے دم تک جو ہے آپ کو 4 بڑی بیماریوں سے آپ جو ہے نا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر کوئی ان میں مبتلا ہے تو بیماریاں جو ہے نا دور ہو جائیں گی۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو بیماری ہے جو عموماً لوگوں کو ہوتی ہے وہ پاگل پن۔ یہ لازمی نہیں کہ پورا آدمی پاگل ہو جائے، اس میں دماغ سے متعلق جتنی بھی بیماری ہے، اس میں بول پن کی بیماری ہے، اس میں دماغ سے متعلق جتنی بیماریاں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں اور محدثین اور محققین فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا جو پاگل پن سے مراد جتنے بھی اس کے اندر معاملہ ڈپریشن میں ہے، ذہنی تناؤ ہے، یا کسی وجہ سے سر کا درد ہے، یا جتنے بھی بیماریاں ہیں، اگر کوئی اس اعتقاد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کو کرے گا تو وہ اللہ اس کو دور فرمائے گا۔ نمبر 2 پہ جو ہے وہ کوڑ ایسی بیماری اللہ بچائے کہ اس میں بدن کے جو ہے نا یہ جو ہے نا گرتے رہتے ہیں اس میں سے، اور یہ کرجتا رہتا ہے، اور جسم جو ہے نا یہ اللہ ایک بیماری ہے، اللہ بچائے۔ آپ نے کوڑ کے بڑے مریض دیکھے ہوں گے، اللہ بچائے جو ہے نا۔ یہ بیماری جو ہے نا اگر کسی کو ہو گئی ہے، اللہ نہ کرے، تو وہ بھی اگر یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی اس کے پڑھائی سے انشاءاللہ تعالی اس ذکر سے انشاءاللہ ان کا جو ہے یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو نہیں ہے تو انشاءاللہ مرتے دم تک جو ہے نا وہ اس اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر جو بیماری ہے وہ جو ہے نا اندھا پن جو ہے، اس میں ایک تو آنکھوں کی تمام بیماری، چاہے کوئی چشمہ لگا ہو، نظر کمزور ہو، اس میں جو ہے نا کوئی موتی وغیرہ جو بھی آنکھوں سے بیماریاں ہیں، کہ آنکھوں سے متعلق جتنے بڑے پورے شعبہ ہے اس سے متعلق جو ہے جتنے بھی بیماریاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو لگ چکی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اعتقاد سے کریں گے تو انشاءاللہ ان کے جو ہے نا چشمے تک اتر جائیں گے، ان کی نظر بحال ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک وہ اندھے پن کا شکار نہیں ہوں گے۔ ان کے اوپر جو ہے نا بڑھاپے میں بھی، خصوصاً یہ جو ہے نا بڑھاپے تک جو ہے نا یہ جو وظیفہ یہ کام کرتا ہے کہ مرتے دم تک آپ کے اوپر نہیں ہوگا، اندھا پن نہیں آئے گا کہ جو ہے نا مرتے دم تک۔ اور چوتھے نمبر پہ جو بیماری ہے جو عموماً آج بہت زیادہ ہو گیا ہے، خصوصاً سردی کے موسم میں جو ہے نا لوگوں کا پانی پینا کم ہو جاتا ہے، یا جو لوگ ہمارے KPK میں پنجاب میں یا انٹیریئر سندھ میں ہے یا بلوچستان کے جو ایریا ہیں وہ ایریا، یا نادر ایریا سے جو ایریا ہیں جہاں شدید سردی پڑتی ہے یا برف باری ہوتی ہے، وہ عموماً یہ مرض اس لیے ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا جو بوڑھے ہوتے ہیں، جوانوں کو بھی ہوا ہے، یہ نہیں لازمی کہ بوڑھوں کو، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے بوڑھوں کو زیادہ ہوتا ہے، تو نوجوانوں سے کم جو ہے نا افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ ہیں زیادہ تر کو جو ہے نا یہ جو مرض ہوتا ہے وہ فالج کا اس لیے ہو جاتا ہے، وہ فالج کا مرض ہے کہ وہ جو ہے نا واش روم کے لیے جب اٹھتے ہیں تو اکثر وہ گرم لحاف وغیرہ سے اور ان کو فوراً جانا پڑتا ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے نا۔ لیکن جو یہ دعا پڑھے گا وہ چھوٹی سی دعا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 4 بیماریاں میں دوبارہ گنواتا ہوں۔ یہ نمبر 1 پہ جو ہے وہ پاگل پن، نمبر 2 پہ کوڑ پن، نمبر 3 پہ جو ہے اندھا پن، اور نمبر 4 پہ فالج جیسا خطرناک بیماری جس میں آج بھی بہت سارے لوگ اور پھر ہسپتال میں ان کو جو ہے نا موت تک وہ اسپتالوں کے وہ نظر ہو جاتے ہیں، کبھی ہے نا ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، کبھی پیر کام نہیں کرتے، مختلف پورا جسم، کسی کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، کوئی جو ہے نا چہرہ منہ جب تک اللہ بچائے۔ تو یہ بیماری جو ہے، اب اس کا عمل سن لیجئے گا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد، فجر کی جماعت کے بعد یا فجر کی جو فرض کے بعد ہے،
آپ نے صرف 3 مرتبہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا۔ لوگ اس میں عموماً مغالطہ کر جاتے ہیں، پہلے مجھے بھی کئی مرتبہ مغالطہ ہوا ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں مغالطہ ہو جائے، آپ نوٹ فرما لیجیے گا، اپنے پاس کہیں پینسل وغیرہ کاغذ وغیرہ اس پہ لکھ لیجیے گا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک جو ہے نا، ایک آیت ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، وہ الگ ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت، یہ 3 الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ نمبر 3 ولا حول ولا قوت، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 3 الفاظ ہیں۔ یہ صبح فجر کی نماز کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ میری بہنوں سے اور میری بیٹیوں سے خصوصی درخواست ہے، خواتین سے، کہ وہ بھول پانے کی ان کی بیماری ہوتی ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے، یہ تمام بیماریاں پھر ان کو جو ہے نا کڑائی شڑائی کی کام کرتی ہے، تو یہ جو ہے نا اندھے پن سے وہ بہت ساری سب کو فائدہ دے گی، اور کہ نہیں کہ خواتین کو سب مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے برابر ہے، تو اس پہ خصوصی توجہ دیجیے گا۔ خود بھی یاد کر لیجیے گا، اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دیجیے گا، اور یہ عمل ان سے کرواتے رہیے گا، خود بھی کرتے رہیے، اور یہ جو ہے نا دوسروں کو ضرور بتا دیجیے گا، تاکہ بہت سارے لوگ ان بیماریوں سے اللہ ان کو بچائے گا، تو وہ میرے اور آپ کی انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ساتھ ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔